آج ہم اسلام کے سب سے بنیادی سب سے اہم عقیدے کی گہرائی میں اتریں گے، اور وہ ہے توحید۔ کتاب التوحید کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی وحدانیت کا یہ تصور صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ پورے دین کی جان، اس کی بنیاد کیسے ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور یہ کتاب بھی۔ یہ ہمیں ایک بنیادی اصول سکھاتے ہیں۔ ہر کام، ہر سوچ اللہ کی اکیلی طاقت اور اس کی بے پناہ رحمت کو مان کر ہی شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا عملی اظہار ہے، ایک یاد دہانی کہ ہر چیز کا آغاز اور انجام وہی ایک ذات ہے۔ اچھا، تو آج ہم کن مراحل سے گزریں گے؟ سب سے پہلے ہم ایمان کی بنیاد کو دیکھیں گے، پھر تمام نبیوں کے مشترکہ پیغام کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ ہمیں پاکیزگی کے راستے سے گزار کر سب سے بڑے انعام تک کیسے پہنچاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ایمان کی بنیاد۔ یہاں ہم اس بڑے سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر ہمیں اور آپ کو، جن و انس کو بنایا ہی کیوں گیا، اور کیسے توحید کا عقیدہ صرف اہم نہیں بلکہ ہمارے وجود کی اصل وجہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ تخلیق کا مقصد عبادت ہے، لیکن یہاں عبادت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف نماز روزہ تک ہی محدود ہے؟ نہیں، اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری تفسیر سامنے آتی ہے جو مشہور مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت کرنے کا اصل مطلب ہے توحید پر قائم رہنا، یعنی ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اپنی پوری زندگی اسی کے لیے خاص کر دیں اور شرک کی ہر قسم سے خود کو بچائیں۔ تو گویا عبادت کا اصل مغز ہی توحید ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام کتنا آفاقی ہے۔ توحید صرف اسلام کا مرکزی نقطہ نہیں، بلکہ یہ وہ سنہری دھاگا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پیغام کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ یہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ تھا۔ اچھا، ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے اہم، سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اسلام میں احکامات کی ایک ترتیب ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس فہرست میں سب سے اوپر کیا ہے۔ قرآن میں ہمیں ایک بڑی دلچسپ ترتیب نظر آتی ہے۔ کئی اہم آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم آتا ہے۔ ذرا سوچئے، والدین کا حق اتنا بڑا ہے، لیکن توحید کا حق اس سے بھی پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس کی غیر معمولی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا رخ توحید کے خالص عقیدے سے جڑے ہوئے زبردست انعامات اور فضائل کی طرف موڑتے ہیں۔ اس کلمے کی طاقت کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اس کی روحانی طاقت کا ایک چھوٹا سا اندازہ ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ براہ راست وعدہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر کوئی شخص زمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی میرے پاس آئے، لیکن اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں اسے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ بس ایک شرط ہے، شرک نہ کیا ہو، تو رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، توحید کی ضد ہے شرک۔ اور اب ہم بات کریں گے اس گناہ کی جسے اسلام میں سب سے سنگین، سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک سمجھنا۔ قرآن نے اسے ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ خالق کا یہ حق کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی ہو۔ صحابہ اکرام کو بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ ایمان کو برباد کر دینے والا سب سے بڑا ظلم یہی شرک ہے۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پہلی ہے شرک فی الربوبیت، یعنی یہ ماننا کہ اللہ کے کاموں میں کوئی اور بھی شریک ہے، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی زندگی دے سکتا ہے یا رزق عطا کر سکتا ہے۔ دوسری ہے شرک فی الالوہیت، یعنی عبادت جیسے دعا، سجدہ یا قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا۔ اور تیسری ہے شرک فی الاسماء والصفات، یعنی اللہ کی خاص صفات جیسے ہر چیز کا علم رکھنا یا ہر چیز پر قادر ہونا، کسی مخلوق میں بھی مان لینا۔ اور یہ آیت اس معاملے میں بالکل فیصلہ کن ہے۔ اللہ چاہے تو باقی سب گناہ معاف کر دے، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے
تو یہ ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک گناہ سے بچ کر اپنی توحید کو خالص اور کامل کیسے بنایا جائے؟ اب ہم نظریاتی باتوں سے عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ توحید کو کامل کرنے کا راستہ 3 قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلا، شرک کی ہر شکل کو چھوڑنا، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ دوسرا، دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کرنے یعنی بدعات سے بچنا اور صرف سنت پر چلنا۔ اور تیسرا، تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ یہی وہ راستہ ہے جو سب سے بڑے انعام کا حقدار بناتا ہے۔ اور آخر میں اب ہم بات کرتے ہیں اس حتمی انعام کی جو ان خوش نصیبوں کا انتظار کر رہا ہے جو اپنی توحید کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک خاص گروہ کے بارے میں بتایا ہے جن کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ جنت میں بغیر کسی سوال جواب، بغیر کسی حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ اس خوش نصیب گروہ کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے، وہ علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے اور وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ یہ تینوں باتیں دراصل چوتھی اور سب سے اہم بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے لیے بھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ ہر معاملے میں براہ راست اللہ پر انحصار کرتے ہیں۔ یہی توحید کا کمال ہے۔ تو آخر میں یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے صرف ایک عقیدہ، اللہ کی مطلق وحدانیت کا عقیدہ، پورے کے پورے دین کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ ہماری تخلیق کے مقصد سے لے کر ہماری آخری منزل یعنی نجات تک ہر چیز کی سمت متعین کر دیتا ہے۔